آپ لوگوں کا بہت بہت سواگت ہے میرے یوٹیوب چینل عزیر کی آواز میں۔ آج میں بہت ہی امپورٹنٹ ایک خبر کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں۔ جی ہاں، مڈل ایسٹ کی ایک خبر کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں۔ اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ نیتن یاہو کی کیا اس ٹائم منشا چل رہی ہے، وہ کیا چاہتے ہیں اور کس وجہ سے یہ جو وار ہے اور زیادہ ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے، اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے۔ دیکھیے، جو وہاں کے اسرائیل کے جو عام ناگرک ہیں، آپ ویڈیوز میں دیکھ رہے ہوں گے بہت ساری، کہ جو بھی نیوز چینل ہیں آپ اس میں دیکھ رہے ہوں گے کہ جو اسرائیل کے جو عام ناگرک ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ وار رک جائے۔ وہ خون خرابہ نہیں چاہتے ہیں، نہ ہی دوسرے دیشوں میں چاہتے ہیں اور نہ ہی اپنے دیش میں چاہتے ہیں۔ لیکن جو وہاں پر جو سرکار بیٹھی ہوئی ہے نیتن یاہو کی، یا جو نیتن یاہو بیٹھے ہوئے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں، ان کو ایک بہانہ مل گیا ہے۔ ابھی دیکھیے، سب سے پہلے وہ جو بہانہ ان کو ملا ہے وہ ملا ہے اکتوبر 7 کا۔ ایک سال اس بات کو ہو گیا ہے جو وار غزہ کے اندر چل رہا ہے۔ دیکھیے، 1200 کے بدلے 41,000 سے زیادہ جو فلسطینی ہیں، بچے ہیں، عورتیں ہیں، آدمی ہیں، ان کو مار دیا گیا۔ دیکھیے، بچے گھروں کے اندر سو رہے ہیں، پوری کی پوری فیملی تباہ ہو گئی، عورتیں رو رہی ہیں، ان کی بہنیں، مائیں، سب ختم کر دیا بالکل۔ لوگ در سے بدر ہو رہے ہیں بالکل۔ آپ دیکھیں، اوپر سے جہاز آتا ہے، اوپر سے ڈرون آتا ہے، ایک بم پھینکا اور سب ختم۔ دیکھیے، نیتن یاہو کی جو منشا ہے، آج میں آپ کو اس چیز کے بارے میں بتاؤں گا۔ یہ الجزیرہ کی رپورٹ ہے، الجزیرہ کی رپورٹ ہے، اس میں بتایا گیا ہے The news raised some hopes among Western commentators that killing may be an opening for an end to the ongoing war in Gaza or even to the broader Israel-Palestine conflict۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے الجزیرہ کی نیوز میں کہ ایک ہوپ تھی کہ جس طریقے سے سنوان کو اسرائیل نے مار گرایا، اس کے بعد میں ایک ہوپ تھی کہ شاید اب جو گلف کے اندر، جو فلسطین کے اندر جو وار ہو رہا ہے وہ رک سکتی ہے۔ لیکن یہاں پر دوبارہ سے نیتن یاہو کو ایک بہانہ وہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ وہ بہانہ یہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کس طریقے سے وار کو اور آگے بڑھایا جائے، کس طریقے سے اپنی جو سطح ہے وہ قابض رہیں، قابض۔ اور اس کے بعد میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو جانکار ہیں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ پرائم منسٹر بنجامن نیتنیاہو would seek other pretexts to keep his country at war for personal gain and to further an Israeli expansionist dream of expelling the Palestinians and maintaining an indefinite occupation of their lands۔ جو جانکار ہیں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جو نیتنیاہو ہے یا ان کی سرکار ہے وہ ایک بہانہ ڈھونڈ رہی ہے کہ اس طریقے سے اس کو وار کو اور آگے تک لے کے جایا جا سکے۔ دیکھیے، سب جانتے ہیں کہ یہ جو وار ہے یہ ایک بہانہ ہے، پورے گلف کنٹری پر اسرائیل اپنا قبضہ کرنا چاہتا ہے، ایک وہاں پر ایک گریٹر اسرائیل بنانا چاہتا ہے، سعودی کے مدینے تک۔ اس میں لبنان بھی آ رہا ہے، اس میں سیریا کا کچھ حصہ بھی آ رہا ہے، اس میں ایران کا بھی کچھ حصہ آ رہا ہے۔ تو یہ جو پورا مدھیہ پورو کا جو علاقہ ہے اس پر وہ اپنا قبضہ کرنا چاہتا ہے اور یہاں پر ایک گریٹر اسرائیل بنانا چاہتا ہے۔ اور اس کے بعد میں اس کی منشا یہ ہے کہ ایک تھرڈ ٹیمپل کو بنانا، لیکن یہ ابھی امپاسبل ہے تھرڈ ٹیمپل کو بنانا۔ تو اسی چیز کی وجہ سے یہ سب لڑائی چل رہی ہے۔ نیتنیاہو کو ڈر ہے۔ Netanyahu has long feared losing power due to the possibility that he could spend multiple years behind bars۔ نیتنیاہو کو ڈر ہے کہ اگر وہ سطح سے ہٹ گئے تو ان کو جیل کے اندر ڈالا جا سکتا ہے، اور اسی وجہ سے وہ بار بار وار کو اور ایکسٹینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کو یہ نہیں دکھ رہا ہے کہ کون سولجر، کون بے گناہ لوگ مر رہے ہیں، بس وہ ایک لوگوں کو ایک انکریج کرتے ہیں، ایک ان کا برین واش کرتے ہیں لوگوں کے بیچ میں جا کر، ملٹری کے بیچ میں جا کر، اور ان کو بتاتے ہیں کہ نہیں، آپ اسرائیل کے لیے لڑ رہے ہیں، اپنے دیش کے لیے لڑ رہے ہیں، اپنی مرات بھومی کے لیے لڑ رہے ہیں۔ اور اسی وجہ سے لوگ جو وہاں پر ہیں وہ انکریج ہوتے ہیں ان سے، اور وار آہستہ آہستہ چل رہی ہے۔ 2019 میں بھی اس میں بتایا گیا ہے کہ الجزیرہ کی یہ رپورٹ ہے، He was charged in 3 separate cases: fraud, bribery and breach of trust. If convicted, he risks spending up to 10 years jail bars۔
اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر ان کو پر 3 کیس جو لگے ہیں اگر یہ پوری طریقے سے سدھ ہو جاتے ہیں تو اس میں ان کو 10 سال تک کی سزا ہو سکتی ہے. یہاں تک ابھی اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو بڑے بڑے میڈیا ٹائکونس ہیں، جو بڑی بڑی میڈیا جو کمپنیز ہیں، ان کو مہنگے مہنگے گفٹ دیے گئے، ان کو برائبری بھی دی گئی تاکہ جو نیتنیاہو کی جو سرکار ہے یا نیتنیاہو ہے ان کے بارے میں وہ جو خبر ہے وہ صحیح چلا سکے. مطلب نیتنیاہو کے اگینسٹ نہیں چلنی چاہیے وہ خبر. اور اسی چیز کے لیے انہوں نے بڑے بڑے جو میڈیا انڈسٹریلسٹ ہیں ان کو وہ پیسہ انہوں نے دیا ہے. خبر دوسری طرف سے یہ بھی آ رہی ہے کہ آج صبح ہی اسرائیلی فوج نے غزہ کے اندر ایک بہت ہی خطرناک، اب تک کا سب سے خطرناک اسٹرائک کیا ہے، جس میں بے گناہ لوگ مارے گئے ہیں. اب دیکھیں روز کہیں نہ کہیں غزہ کے اندر ایئر اسٹرائک کی جا رہی ہے، اور اس ایئر اسٹرائک میں کون مر رہا ہے؟ غزہ کو تو بالکل نیست نابود کر دیا، ختم کر دیا ہے غزہ کو. وہاں پر جو بچے کچھ لوگ ہیں ان کو بھی نہیں چھوڑا جا رہا ہے. میں آپ کو ایسی ویڈیو اگر میں دکھاؤں نا، آپ کا دل کانپ جائے گا. ایک پکچروں میں جیسے دکھاتے ہیں کہ ایک بندہ زخمی حالت میں پڑا ہوا ہے، اگر کوئی اس کو بچانے کے لیے آ رہا ہے تو اس کو شوٹ کیا جا رہا ہے. اس طریقے سے لوگوں کا شکار کیا جا رہا ہے. ایک زخمی حالت میں ایک بندہ پڑا ہوا ہے، فلسطینی پڑا ہوا ہے، غزہ کا جو ناگرک ہے، اس کو جو عام ناگرک ہے وہیں کو اس کے ساتھ ہی بچانے کے لیے آتے ہیں، لیکن وہیں پر ہی ایک راکٹ فائر کر دیا جاتا ہے اور جو بھی اس کو بچانے کے لیے آ رہا ہے سب ختم ہو جاتے ہیں. تو اس طریقے سے وہ جو ملٹری ہے، وہ بے گناہ جو لوگ ہیں ان کے ساتھ میں ان کی زندگیوں سے کھیلا جا رہا ہے. ان کو بالکل ایسے مسئلہ جا رہا ہے جیسے کوئی مکھی ہو، جیسے کوئی جانور ہو، اس طریقے سے ان کو ہلاک کیا جا رہا ہے. بچوں کی حالت ہے، آپ دیکھیں ویڈیوز میں، آپ دیکھیں آپ کو رونا آ جائے گا، اس طرح کے حالات غزہ کے اندر ہو رہے ہیں. تو میں اوپر والے سے دعا کرتا ہوں کہ یہ جو حالات ہیں غزہ کے اندر، یہ جو بھی مڈل ایسٹ میں لبنان کے اندر ہو رہا ہے، جس طریقے سے حزب اللہ کی آڑ میں اب لبنان کو تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ اوپر والے سے دعا ہے کہ یہ چیز رک جائے. دیکھیے اتنا سب کچھ ہو رہا ہے، امریکہ بولتا ہے صرف، کرتا کچھ نہیں ہے. سعودی بھی صرف کہنے کا ہے، صرف نام کا ایک مسلم کنٹری ہے. اس کو چاہیے، اس کو لگتا ہے کہ میں جو مسلم جو دیش ہیں، جو لوگ ہیں، ان کا میں سربراہ ہوں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہاں پر جو لڑائی ہو رہی ہے زائنسٹ اور اسلام کے بیچ میں ہو رہی ہے. یہاں پر کسی ملک کے بارے میں نہیں ہو رہی ہے. یہاں پر زائنسٹ، یہودیت اور اسلامی جو اسلام ہے اس کے بیچ میں یہ لڑائی ہو رہی ہے. تو اوپر والے سے دعا کرتے ہیں کہ جنگ رک جائے، اور اس میں جو لاکھوں ہزاروں بے گناہ لوگ ہیں در بدر بھٹک گئے ہیں، مارے گئے ہیں، اوپر والا ان کو صبر دے. ہم یہی دعا کرتے ہیں. دیکھیے آج جو میں نے ویڈیو بنائی ہے اس کا صرف پرپس یہ تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو اپنی زبان کے اندر میں آپ کو جو ویڈیو ہے، جو نیوز ہے، وہ آپ کو میں پرووائڈ کرا سکوں تاکہ آپ اچھے سے اس چیز کو سمجھ سکیں. اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک لائک نہیں کیا ہے، سبسکرائب نہیں کیا ہے، تو پلیز میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ سب سے پہلے اس کام کو کر لیں. آپ کا بہت شکر گزار ہوں گا، کیونکہ آہستہ سے میری ایک فیملی بنتی جا رہی ہے یوٹیوب کی، تو آپ بھی اس میں شامل ہو جائیں گے، اور جو میرے جو الفاظ ہیں، میری جو آواز وہ آپ تک پہنچتی رہے گی. السلام علیکم.